شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اس کی، جو کچھ زمین میں جو کچھ آسمان میں، اس کے علم پر کسی کو دسترس نہیں۔ جو ندی کا مالک، جو سمندر کا مالک، بہاروں کا مالک، ریگزاروں کا مالک، صحرا کا مالک، کوثروں کا مالک، میں کیا بتاؤں وہ کتنا قریب ہے میرا خیال بھی اس کو سنائی دیتا ہے۔ میں کیا بتاؤں وہ کتنا قریب ہے میرا خیال بھی اس کو سنائی دیتا ہے۔ وہ جس نے آنکھ عطا کی ہے دیکھنے کے لیے، اسی کو چھوڑ کر سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ وہ جس نے آنکھ عطا کی ہے دیکھنے کے لیے، اسی کو چھوڑ کر سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ مشاعرے کا آغاز ان خلق اعظم کے نام، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے گناہوں کو بخش دیا، جس نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو لب ساحل عطا کیا، جس نے حضرت اسماعیل کے ٹھوکر مبارک سے زمزم کا نزول فرمایا، دائی حلیمہ کو وسعت محبت عطا کی، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قیامت تک کے لیے سنت ابراہیم کا حقدار بنایا۔ آغاز مشاعرہ اللہ رب العزت کے نام کہ کسی روز میں بھی مسکراتا ہے تو رحمت العالمی، آپ بدر الدجا، شافع المذنبی، رحمت کبریا، فخر انسانیت، منبع نور ہو، آپ نور الامی، آپ اول ہو اور آخری، شافع المذنبی، آپ اول ہو اور آخری، شافع المذنبی۔ شاعر نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو جب محسوس کیا تو شعر کہا کہ یوں خیالوں میں تیرا چاند سا پہ کر چمکے، چاندنی رات میں جس طرح سمندر چمکے۔ یوں خیالوں میں تیرا چاند سا پہ کر چمکے، چاندنی رات میں جس طرح سمندر چمکے، اور ان آنکھوں نے ایک ایسا بھی ہنسی دیکھا ہے جس میں چادر میں چھپا لے تو وہ چادر چمکے۔ دوستو، اس دنیا میں جہاں جہاں مختلف زبانیں بولی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی، لکھی جا رہی ہے، تو کیوں نہ ہم اردو کو پھیلائیں۔ اب اردو کو پھیلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انگلش ہے، ہندی ہے، مراٹھی ہے، فارسی ہے، عربی ہے، عربی فارسی کو نکال دیجئے، اردو کو بھی نکال دیجئے۔ ہم جو مختلف زبانیں ہم سیکھ رہے ہیں، ہم اس لیے سیکھتے ہیں کہ ہماری اصلی ترقی ہو، زمانے میں ہم روشن ہو جائے، ہمارے الحمدللہ رزق کا معاملہ حل ہو جائے۔ مگر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہندوستان میں، ہندوستان کے باہر بھی ہم اردو سے کیوں دور ہو رہے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے آپ، نیپال والے ڈاکٹر شکیل پردیسی سر نے بتایا، نیپال والے اپنی زبان بول رہے ہیں، چین والے اپنی زبان بول رہے ہیں، جاپانیز اپنی زبان بول رہے ہیں۔ سب سے پیچھے اگر دنیا میں ہم ہیں تو ہم اپنے ہی کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ہم اردو والے دور ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے جو الفاظ ہیں اس کا استعمال کرنا بند کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ہے کہ غسل کھانا، ہم بولتے ہیں باتھ روم جا رہے ہیں، نہیں بولنا چاہیے۔ جب آپ یہ بولو گے کہ میں غسل کھانا جا رہا ہوں تو تب بچے کے ذہن میں بات آئیں گی کہ لفظ کیا ہے، کیوں ادا کیا جا رہا ہے۔ اب یہ اردو کا اس کو رائج ہونا چاہیے۔ آپ کہیے گا ٹوائلٹ باتھ روم کا استعمال کیجیے، مگر جب بڑے لوگ کہیں گے تو یقیناً بچہ آپ سے تعلیم حاصل کرے گا اور وہ اس لفظ کا استعمال کرے گا۔ باورچی خانہ، ہم بولتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں کچن میں، نہیں بولنا چاہیے۔ میری خواتین سے بھی گزارش کروں گا، سامعات سے بھی، نہ بولیے آپ جب کسی محفل میں رہے، ہندی والے ہیں، انگلش والے، تو آپ بولیے، بالکل اجازت ہے آپ کو، مگر گھر کے اندر آپ برائے مہربانی آپ کچن نہ کہیے گا، آپ کہیے گا باورچی خانہ۔ آپ بیڈ روم جانے کے لیے کہتے ہیں کہ بیڈ روم میں بچے جائیں، نہیں آپ نہیں کہیے گا، آپ کہیے گا خواب گاہ میں جائیے۔ اس طریقے سے اگر ہم استعمال کرتے رہیں گے گھر کے اندر دو چار پانچ لفظ جو سامنے کے، ایک ترتیب بیٹھے گی اور ہمارے بچوں میں جذبہ اور شوق پیدا ہوگا، کیونکہ آتے آتے ہی خیال آئے گا۔ ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا یہ مرثیہ ہے اردو زبان سے، اردو سے ہم دور۔ اب میں دیکھا ہوں سر، میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں، اور نجی سے اردو میں بات کر رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے بہت ساری اسکولوں کے اندر کہ اردو کی روٹی کھا رہے ہیں اساتذہ، اردو سے منسلک ہے مگر اردو زبان کا استعمال نہیں کرتے۔ یا تو کوتاہی ہے، سستی ہے، یا تو وہ اپنی زبان سے آنکھ چرا رہے ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے۔ اردو کے اخبارات اسکول میں پڑھے نہ پڑھے بچے، مگر اردو کے اخبارات اسکولوں میں آنا چاہیے۔ یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے تاکہ بچوں کی اچھی طریقے سے تربیت ہو سکے۔ ہمارے مشاعرے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہمارے بچوں تک پہنچائیں تاکہ انہیں محسوس ہو کہ اردو زبان جو بہت پیچھے ہو رہی ہے
تو وہ کیسے ترقی کرے؟ اخبارات تو حصہ ہے، رسائل حصہ ہے، اسکولیں حصہ ہے، مدارس حصہ ہے، مشاعرے حصہ ہے، مگر ہم سب جب مل جاتے ہیں تو اس تحریک میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ اور آپ سے میں گزارش کروں گا، میں اگر بچے یہاں موجود ہیں تو ان سے بھی گزارش کروں گا بڑوں سے کہ اپنے بچوں کو 2-3 بات کی روزانہ آپ تربیت دیں۔ دیکھیے مہینے میں 30 دن ہوتی ہے، اگر آپ 4-5 دن بھی 4-5 نصیحت آپ ہر مہینے بھی اپنے بچوں کو کرو گے تو سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ہر سال بچہ 40 سے 50 نصیحتیں اپنے جسم میں پیوست تو کرے گا، اور یقیناً ایک نیا معاشرہ تشکیل پائے گا جہاں پر ہمیں کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ہمارے مشاعرے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اردو زبان ہمارے بول چال میں بہت زیادہ استعمال کریں۔ قلم بڑا پیارا لفظ ہے، سفر، مسافر بہت پیارا لفظ ہے، ہم بولتے ہیں ٹریولنگ کر رہا ہو، نہیں، سفر پر جا رہا ہوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آیا ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے مختلف زبان کے لوگ جو ہیں وہ اپنی زبانوں کا استعمال کر رہے ہیں، ہم ہی پیچھے رہ گئے ہیں، تو ہمیں شکایت کیسی؟ اس میں ہماری بھی کوتاہی ہے اور بھی لوگ اور آپ کی بھی کوتاہی ہے، مگر اس کوتاہی کو دور کرتے ہوئے ہمیں ترقی کی طرف بڑھنا ہے۔ ہمارے مشاعرے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہمارے بچوں میں اردو کی تربیت ہو اور ایک اچھی تہذیب روشن جو ہمارا حصہ رہی ہے وہ الحمدللہ پوری دنیا کے اندر مشاعروں کے مادھم سے، نشستوں کے مادھم سے، سیمینار کے حوالے سے دور تک پہنچے۔ ہمارے مشاعرے کے مقصد